پہلے چند تصاویر دیکھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ ان تصاویر میں ایک سیاسی پارٹی کے حامی مظاہرے کر رہے ہیں اور فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے۔ ان مظاہرین کی سیاسی پارٹی 2018 کا الیکشن جیتی تھی۔ جو ان کا مخالف سیاستدان تھا اس پر کرپشن کیس بنایا گیا، اسے جیل میں ڈالا گیا اور اس بنیاد پر وہ الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا گیا۔ اور جو پارٹی اب احتجاج کر رہی ہے ان کا لیڈر الیکشن جیت گیا، ملک کا سربراہ بن گیا۔ وہ لیڈر سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیہ بنانے کا ماہر تھا، تبدیلی کا نعرہ لگا کر آیا تھا، اس نے کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر وہ خود کرپشن الزامات کا شکار ہوا۔ کچھ آڈیو لیکس نے بھی بھانڈا پھوڑا اور اس کے 4 سالہ اقتدار میں سیاسی حالات پھر بدل گئے۔ جو پارٹی 2018 کا الیکشن جیتی تھی اب اس کے حامی سڑکوں پر ہیں اور فوج سے سیاست میں مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فوج اپنے آئینی کردار تک محدود رہنے کا اعلان کر رہی ہے، سیاست میں مداخلت سے انکار کر رہی ہے، تو اس پارٹی کے حامی احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ذکر ہے برازیل کا۔ یہاں کے صدر تھے لولا ڈی سلوا۔ ان پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا اور 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جب لولا ڈی سلوا الیکشن کی دوڑ سے باہر ہوئے تو ان کے مخالف امیدوار جائر بولسونارو کامیاب ہو گئے اور برازیل کے صدر بن گئے۔ جائر بولسونارو کپتان تھے، فوج میں بطور کیپٹن خدمات انجام دے چکے تھے۔ بولسونارو نے خود کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر پیش کیا تھا جو ملک اور قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ یہ کہا تھا کہ وہ ملک کی معیشت بہتر کریں گے۔ انہیں برازیل کی فوج کی حمایت بھی حاصل تھی۔ بولسونارو سوشل میڈیا کے بھی ماسٹر کہلاتے تھے، سوشل میڈیا استعمال کر کے بیانیہ بنانے کے ماہر تھے، غلط معلومات پھیلانے کے لیے باقاعدہ ایک نظام تھا۔ جھوٹ اتنا پھیلایا جاتا تھا کہ بولسونارو کے حامی جھوٹ کو ہی سچ سمجھنے لگتے تھے۔ یوں بولسونارو کو مقبولیت ملی، عوام نے بھی انہیں ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا اور جائر بولسونارو کو برازیل کا صدر بنا دیا گیا 2018 میں۔ لیکن وہ بولسونارو جو کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کر کے حکومت میں آئے تھے، حکومت کے دوران خود ان کو کرپشن الزامات کا سامنا کرنا پڑا، اس بنیاد پر کہ ان سے وابستہ افراد کے اثاثوں میں اضافہ ہوا۔ بولسونارو کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ وہ سینٹ اور سپریم کورٹ میں مداخلت کر رہے تھے۔ اپنے دور میں انہوں نے الیکشن کا طریقہ کار بدلنے کی بھی کوشش کی۔ بولسونارو اور ان کے حامیوں کی جانب سے میڈیا پر تنقید کی جاتی تھی، سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کی ساکھ پر سوال اٹھائے جاتے تھے۔ اس دوران 2019 میں برازیل کی سپریم کورٹ نے بولسونارو کے سیاسی مخالف لولا ڈی سلوا کو رہا کر دیا اور 2021 میں ان پر بنایا کیس بھی ختم کر دیا گیا۔ یوں لولا ڈی سلوا الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہو گئے اور 2022 کے انتخابات میں جائر بولسونارو کو شکست دے دی۔ لیکن بولسونارو کے حامیوں نے یہ شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فوج سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ لولا ڈی سلوا اور ان کے حامی کہتے تھے ریسپیکٹ دا ووٹ، ووٹ کو عزت دو، لیکن بولسونارو اور ان کے حامی یہ مطالبہ تسلیم نہ کرتے اور فوج سے سیاست میں مداخلت کا تقاضا کرتے۔ عدالتوں پر بھی الزام لگایا گیا کہ وہ تو بک چکی ہیں۔ برازیل کی فوج بھی ماضی میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ جب اس نے سیاست میں مداخلت کی ملک کا نقصان ہی ہوا۔ اس لیے فوج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ بولسونارو ایسے بیانات بھی دے چکے تھے کہ موجودہ جمہوریت سے تو فوج کی آمریت اچھی تھی، لیکن برازیل کی فوج سیاست میں مداخلت نہ کرنے کے فیصلے پر قائم رہی۔ فوج کو اس بات کا ادراک بھی ہو چکا کہ ملک کا آئین انہیں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ برازیل کی فوج کو اس بات کا بھی شعور آ چکا کہ سیاست میں مداخلت کرنا تو اس کا کام ہی نہیں ہے۔ برازیل کی فوج کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ کسی کی کرپشن پر تحقیقات کرنے والی پولیس نہیں ہے، وہ کسی کے خلاف کیس کرنے والی وکیل نہیں ہے، وہ کسی کا احتساب کرنے والی محتسب نہیں ہے اور کسی کو سزا سنانے والی جج بھی نہیں ہے۔ وہ صرف فوج ہے، اس کا کام صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اگر حکومت وقت کہے
تو ملک کے اندر بھی کسی فتنہ فساد پر قابو پانا ہے۔ عوام ووٹ دے کر جسے منتخب کریں، فوج اس کے احکامات ماننے کی پابند ہے۔ یہ بات برازیل کی فوج کو سمجھ آ گئی اور پھر جائر بولسونارو کو بھی سمجھ آ گئی۔ انہیں ٹویٹر پر ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑا۔ اس پیغام میں انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ راستے کھول دیں، کیونکہ اگر ہم کسی کا راستہ بند کرتے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے۔